میرے پاکستانیوں، کیونکہ میں سارا وقت تیار ہوتا ہوں کہ کسی وقت بھی یہ مجھے کسی چیز پہ بھی جیل میں ڈال دیں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ جیل میں جانے سے پہلے جن چیزوں پہ یہ مجھے جیل میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے ہی لے آؤں، کیونکہ میں اگر جیل میں چلا گیا تو انہوں نے میڈیا تو پورا کنٹرول کر لیا۔ جو بڑے بڑے لوگ تھے جو میڈیا کی آزادی کے جہادی بنے ہوئے تھے وہ آج چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آرام سے ایک سرکاری میڈیا بن چکے ہیں ساری پرائیویٹ چینلز۔ تو مجھے کسی نے سنا نہیں ہے، ایک دفعہ میں اندر چلا گیا جیل میں، تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے پہلے ہی چیزیں رکھتا ہوں جو یہ کوششیں ہو رہی ہیں، اور بڑی تیزی سے کوششیں ہو رہی ہیں کہ یہ جیل میں چلا جائے کیئرٹیکر گورنمنٹ کے آنے سے پہلے۔ تو میں سب سے پہلے سائفر کا ذرا میں آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں کہ اصل میں ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جتنی سائفر کے اوپر بات ہوگی، یہ جتنے بھی پاور میں بیٹھی ہوئی ہیں پی ڈی ایم کے لیڈرز اور جو پرانے آرمی کے چیف جنرل باجوہ، یہ جتنی بھی سائفر کے اوپر تحقیقات ہوں گی ان کے اوپر انگلیاں آئیں گی۔ مظلوم تو میں تھا اور میری گورنمنٹ تھی، ہماری گورنمنٹ گئی، جیسی سائفر آیا اس کے اندر بار بار میں بتا رہا ہوں کہ ایک امریکی آفیشل ڈونلڈ لو ہمارے ایمبیسڈر کو کہتا ہے، اسد مجید کو، واشنگٹن میں، کہ عمران خان کو تم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہٹانا ہے، اگر نہ ہٹایا تو پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی۔ اور ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آئی تھی، یہ غالباً 6 مارچ تھا، اگلے دن ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جاتی ہے، ٹیبل ہو جاتی ہے اسمبلی میں، اور اس کے بعد پھر جو سارا وہ کہتے ہیں نا ریسٹ از ہسٹری، آہستہ آہستہ کیا بڑی جلدی ہمارے لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، بیک بینچرز بھی کہتے ہیں ہم چھوڑ رہے ہیں، ہمارے جو اتحادی ہیں وہ بھی چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ سائفر کس کے لیے پیغام تھا؟ وہ پیغام اسی کے پاس تھا نا جس کے پاس پاور تھی، جس کے پاس ایجنسیز تھیں، جو ان سب کو بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر لے جا سکتا تھا دوسری طرف اور گورنمنٹ کرا سکتا تھا، وہ جنرل باجوہ تھا۔ تو میں نے بڑی کوشش کی تب بھی کہ اس کے اوپر تحقیقات ہوں۔ میں نے پہلے ایک کمیٹی بھی بنائی جس پہ جنرل طارق کو ہم نے اس کا ہیڈ بنایا، لیکن یہاں اتنی طاقت ہے ایک آدمی کے پاس کہ وہ جنرل طارق جیسے آدمی نے بھی کہا کہ نہیں جی میں یہ اس کمیٹی کا ہیڈ نہیں بن سکتا۔ پوری کوشش کی گئی سپر کنگ نے کہ کسی نہ کسی طرح دب جائے بس سائفر کی، اس کے اوپر بات ہی نہ ہو۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بار بار سائفر کو لے کے آتے ہیں تو وہ انگلیاں تو ادھر ہی جانی ہیں سپر کنگ کی طرف، اور اس نے ہر بار استعمال کیا۔ ہمارا جب سپریم کورٹ میں کیس چلا ہوا تھا، جب قاسم سوری نے اڈجرن کی اسمبلی اور یہ کہا کہ سائفر میں واضح ہے کہ مداخلت ہوئی ہے پاکستان کے اندر، اور میں اس لیے اڈجرن کر رہا ہوں کہ پہلے اس کے اوپر تحقیقات ہو، انکوائری ہو کہ کیا یہ سائفر اس کے پیچھے کیا تھا۔ انکوائری میں تو پتہ چلنا تھا کہ سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو اس نے جب وہ لہرایا اور اس نے اڈجرن کی تو اس کے بعد سپریم کورٹ میں چلا گیا کیس۔ تو سپریم کورٹ میں جو ہمارا وکیل تھا اٹارنی جنرل، ہم حیران ہو گئے، انہوں نے سائفر پہ بات ہی نہیں کی۔ اصل ایشو تو سائفر تھا، باقی ساری باتیں کر دی، سائفر پہ بات نہیں ہوئی۔ اب سمجھ جائیں کہ پریشر کدھر سے تھا۔ پریشر تو سپر کنگ کے پاس اتنے زیادہ ہتھیار ہے پریشرز ڈالنے کے لیے، تو وہ جو کیس ہمارا تھا وہ کیس ہی نہیں لڑا گیا۔ نعیم بخاری جو اسد قیصر کے وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے تو میرا کیس ہی ختم کر دیا کیونکہ انہوں نے سائفر کے اوپر بات کی۔ تو یہ جو اس کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی، وہ کوشش کر رہے تھے جن کو پتہ تھا کہ تحقیقات سے ان کے اوپر انگلیاں آنی ہیں۔ میں کوشش کرتا رہا کہ اس کے اوپر انکوائری ہو۔ جس طرح میں نے کہا پارلیمنٹ نے کمیٹی بنائی، اس کو انہوں نے جنرل طارق کو بھی بھگا دیا، پھر چیف جسٹس صاحب کو میں نے لیٹر لکھا، سائفر بھیجا کہ اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے، نہیں ہوئی۔
تو اب یہ جو انکوائری کرنا چاہتے ہیں FIA، میں صرف سوال یہ پوچھتا ہوں کہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں، مجھے بلا تو لیا آپ نے انکوائری کے لیے، لیکن مجھے یہی نہیں پتا کہ میرے سے کس چیز کی انکوائری کرنی چاہتے ہیں آپ، تاکہ میں تیاری کر کے آؤں۔ لیکن میں FIA کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے پے گریڈ سے زیادہ اوپر بات ہے۔ Stop. I'm doing something really rewarding right now. You just say hi like a normal human being would. Options. Hey, I want to be happy, so I'm going to go to Lula Happiness. Register. And that's it. You fill the rest of your details. Simple. That's it. If you want to sign up for Happiness, all you have to do is scan this QR code, fill up your details, and you're done. If you can't find it, there's Happiness counters all over the place. And this is the Happiness counter. آپ کے رانا ثناء اللہ جو انٹیریئر منسٹر ہے، جو آپ کے اوپر ہے، وہ تو کہہ بیٹھا کہ عمران خان کو جیل میں ڈال رہا ہے۔ وہ ابھی کوئی انکوائری کا مجھے بھی نہیں پتا، ابھی تو ہمیں 164 کا بیان بھی ہمارے سامنے نہیں آیا، ابھی تو نیوز آئٹمز آ رہی ہیں نا کہ جی اعظم خان نے یہ کہہ دیا۔ ہمارے سامنے تو ابھی کچھ نہیں آیا، کیونکہ میں نے اپنے وکیلوں سے پوچھا تو کسی کی وکیل کو بھی پتہ نہیں کہ وہ کون سا بیان ہے اعظم خان کا جو 164 پہ آتا ہے۔ یہ تو نیوز آئٹمز آ رہی ہیں۔ تو ابھی سے ہی وہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ جی اس نے جیل میں جانا ہے جو FIA کا ہیڈ ہے۔ تو FIA کی کیا حیثیت رہ گئی؟ تو ہمیں تو پتہ انہوں نے کیا کرنا ہے، لیکن قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہوا اس ملک کے ساتھ، جو انہوں نے جو گورنمنٹ گرائی ہماری، جو میں نے آپ کو بتایا بھی کہ IMF کی صرف آپ رپورٹ پڑھ لیں کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ جو منی لانڈررز تھے اور NRO والے یہ جو لیڈرز تھے، انہوں نے آ کے پاکستان سے 14 مہینے میں کیا اور عوام کو کتنی تکلیف ہوئی، کتنی تکلیف سے عوام گزر رہی ہے، اور مزید اور آگے تکلیف آنے والی ہے۔ ایک وہ گورنمنٹ جس کی بہترین پرفارمنس تھی، اور وہ صرف اور صرف، اب ضرورت نہیں ہے آپ IMF کا ہی پڑھ لیں نا، IMF تو ہمارے نیچے نہیں ہے، اکنامک سروے پڑھ لیں جو کہ انہوں نے شائع کیا، تو وہ تو اب واضح ہے کہ ایک حکومت جو بہترین پرفارمنس دے رہی تھی، جو لوگوں کے حالات بہتر کر رہی تھی، روزگار بڑھتا جا رہا تھا، فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل کے ورکرز نہیں مل رہے تھے، یعنی دور سے وہ ٹیکسٹائل والے ہمیں کہتے تھے کہ ہم سکول کھولنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس ورکرز کم ہو گئے ہیں، جو ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائلز کی۔ تو ادھر سے وہ گرتے گرتے آج یہاں پہنچ گئے ہیں کہ سکریپ میں بیچی جا رہی ہے مشینری اب، اور یہ جو اب مزید اور مہنگائی آ رہی ہے۔ سر پوچھیں تو صحیح کہ جو بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، پوچھیں لوگوں کے ساتھ گزارا ہوتا کیسے ہے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ سائفر کے اوپر جب تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی سازش ہوئی ہے۔ تو میں تو چاہتا ہوں کہ ایک صحیح معنی میں اس کے اوپر انکوائری ہو، میں تو تب بھی کوشش کر رہا تھا، لیکن تب تو ہونے نہیں دی۔ تو اللہ کرے کہ اس میں سے ہی کچھ چیز نکلائے، لیکن یہ FIA نہیں کر سکتی کہ وہ تو کنٹرولڈ ہے انہی لوگوں سے جو انہوں نے فائدہ اٹھایا یہ سازش سے۔ دوسری چیز ہے، اب 2 اور میرے اوپر نیب کے کیسز ہیں۔ ایک ہے القادر۔ اب القادر کے اوپر میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ وہ کیس یہ ہے کہ عمران خان نے ملک ریاض کو فائدہ دلوایا کیونکہ اس نے اس سے پہلے القادر یونیورسٹی بنائی تھی، اور القادر یونیورسٹی کیا ہے؟ چیریٹی کی یونیورسٹی۔ چیریٹی کا مطلب یہ کہ سیرت نبی کے اوپر جو ہمارا جو آئیڈیا ہے کہ لوگ لیڈرز نکلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر چل کے، جو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر تھے، اس کے اوپر ایک بیس کیا کہ کوشش کی کہ اس ملک کے اندر سمجھ تو آئے، اور پھر صوفیزم، اتنے زیادہ لوگ بڑے بڑے ہمارے صوفی جو لیڈرز تھے، لیڈرز میں کہوں گا، ان کے بہت بڑے لوگ آج بھی عرس پہ لاکھوں لوگ آتے ہیں، ان کے کلام کا پتہ تو چلے، لوگ آ کے چلے جاتے ہیں، یہ تو پتہ چلے کہ وہ پیغام کیا دینے آئے تھے۔ تو ایک تو یہ، اور پھر دوسری ٹیکنالوجی۔
سو یہ مقصد تھا, اور سارے آج القادر میں مفت پڑھ رہے ہیں, سارے غریب گھرانوں کے ہیں, اور وہ یونیورسٹی چل رہی ہے, اور وہ پیسہ جو ہے وہ وہاں لگا ہوا ہے. اس میں عمران خان کا کیا ذاتی فائدہ ہے؟ اس پہ مجھے یہ سمجھا دیں کہ مجھے کدھر سے فائنینشیل بینیفٹ ہوا ہے. یعنی اگر پوچھنا ہے فائنینشیل بینیفٹ, تو دیکھیں کہ ملک ریاض نے بلاول ہاؤس بنایا یہاں لاہور کے اندر, ذرا دیکھیں کتنے اربوں روپے کا بنا ہے. وہ دیکھ لیں کہ جو لنڈن کے اندر جو ملک ریاض کا 190 ملین پاؤنڈ آیا, جو آج سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے, تو اس میں سے 50 ملین پاؤنڈ انہوں نے گھر خریدا ہے لنڈن میں حسن شریف سے, نواز شریف کے بیٹے سے. یہ پوچھیں کہ 18 ارب روپیہ, کم از کم 17-18 ارب روپیہ ہے. 18 ارب روپے کا نواز شریف کے بیٹے کے پاس پیسہ کدھر سے آئے گھر خریدنے کا؟ کیا اس لیے وہ بھاگ گئے تھے باہر؟ جب نیب نے ان کو بلایا اور پوچھنا تو دونوں بیٹے باہر بھاگ گئے کہ جی ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں. اس کے اندر وہ پوچھا